اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، آج میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اچھا قصہ بدر کے جنگ کے بارے میں۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ فل ویڈیو واچ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو گرنے کا حکم دیا۔ گرنے پر معلوم ہوا مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی۔ اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنے باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے، اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے۔ وہ کہتے، اے اللہ کے رسول، آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کے رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ روحا کے مقام پر ایک اونٹ تک کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی والا پانی اونٹ والے کے برتن میں ڈالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا۔ اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار باقی نہ رہے۔ اس غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہ مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید ماں کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے ہی روانہ فرما دیا تھا۔ روحا کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا۔ عرق زبیہ کے مقام پر ایک دیہاتی ملا، اسے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا۔ اس طرح اسلامی لشکر زعفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام نے باری باری اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔
حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت مقداد کو دعا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے بھی تقاریر کی۔ ان کی تقاریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں۔ ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، فرمان برداری کریں گے۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 ماشک پانی بھرنے والے ملے، وہ قریش لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اس دوران ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکے کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ ہٹاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کی دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ دوسرے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔